اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حسد نہ کرو۔ یہ ایک بادشاہ پر ایک کہانی لکھی گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک شخص ہمیشہ بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہ ہر روز اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ الفاظ دہراتا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور برے لوگوں کے ان کے حال پر چھوڑ دو کہ ان کی بدکاری جو دوسروں کی بجائے خود ان کے لیے ہی کافی ہے۔ اس کی اسی بات نے اسے بادشاہ کا منظور نظر بنا رکھا تھا۔ اس نیک آدمی سے ایک حاسد شخص حسد کرتا تھا اور جلن کے مارے اس آدمی کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس نیک شخص کا کردار بادشاہ کے سامنے خراب کر دے۔ ایک دن حاسد نے بادشاہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ حضور والا، آپ کا وہ منظور نظر کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، تمہارے اس بیان کے صحیح ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا، اس دفعہ آپ اسے اپنے قریب بٹھا کر دیکھ لیجئے تو ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے گا اور تاکہ بدبو سے بچا رہے۔ بادشاہ کے کان بننے کے بعد پھر وہ حاسد اس نیک آدمی کے پاس گیا اور اسے کھانا کھلایا۔ اس میں لہسن کی بو خاصی تیز تھی۔ اتنے میں بادشاہ نے اسے بلوایا اور ایک مرد نیک اس خیال سے کہ لہسن کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچے، واقعی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تب تو بادشاہ کو اس حاسد کی بات پوری طرح یقین ہو گیا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ اپنے ہاتھ سے انعام و کرام کا فرمان تحریر کرنے کے علاوہ کبھی کچھ نہ لکھتا تھا، لیکن اس روز انتہائی غصہ کے تحت اپنے ایک عامل کو لکھا، حامل فرمانے ہذا کے سر کاٹ کر اس کی کھال میں بس بروا کر میرے پاس بھیج دو۔ یہ حکم لکھ کر اس پر مہر ثبت کر دی اور بند لفافہ اس مرد خدا کے حوالے کر دیا۔ وہ بادشاہ سے رخصت ہو کر وہاں سے باہر آیا تو حاسد نے پوچھا، تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کا فرمان ہے۔ حاسد نے کہا، یہ مجھے دے دو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے وہ فرمان اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ حاسد اس لیے ہوئے عامل کے پاس پہنچا۔ اس نے پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ اس میں یہ حکم درج ہے کہ میں تمہارا سال کرم کر کے تمہاری کھال میں بس بروا دوں۔ حاسد نے کہا، یہ حکم کسی اور کے لیے ہے، تم بے شک بادشاہ سے دوبارہ منظور کروا لو۔ عامل نے کہا، شاہی فرمان کی مقرر تصدیق نہیں کروایا کرتے۔ یہ کہہ کر حاسد کا سر کرم کر دیا۔ وہ مرد نیک دوسرے دن بھی حسب معمول بادشاہ کی خدمت حاضر ہوا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ پھر ایک مرتبہ دہرائے۔ بادشاہ اسے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد معتب ہوا۔ اس نے پوچھا، وہ خط کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ فلاں شخص نے مجھ سے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو تم اسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہو جس نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے خلاف یوں کہا کرتے ہو۔ وہ بولا، میں ایسے الفاظ کبھی اپنے منہ سے نہیں نکالے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تو نے نہیں کہے تھے تو پھر منہ اور ناک پر ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا، اس لیے کہ اس حاسد نے مجھے کھانے میں اس قدر لہسن کھلا دیا تھا کہ خود مجھے اپنے منہ سے بو آ رہی تھی اور میں نے احتیاطاً منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تو جو ہر روز کہا کرتا تھا کہ بدکار کے لیے اس کی بدی کافی رہتی ہے، تو آج واقع ہی دیکھ لیا اس کی بد کرداری اور اس کی بدی اس کے ہی آگے آ گئی اور اس حاسد کو اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ پیارے بچوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی سے حسد نہ کریں اور کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کیونکہ برا کرنے والے کو دنیا میں ہی برائی کی سزا مل جاتی ہے۔